السلام علیکم ناظرین، آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کچھ نشانیاں احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ تمام مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور ظلم و ستم سے بھری اس دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ مسلمان یہ ایمان اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، چنانچہ ہمیں اس بات کی خبر احادیث مبارکہ میں جا بجا ملتی ہے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ کئی احادیث سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے اور انصاف قائم کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور کب آئیں گے اور ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ تو آئیے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیمات کے متعلق قابل احترام شخصیت ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب والے وقت میں آئیں گے۔ احادیث سے ان کا آنا ثابت ہے۔ وہ دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد بپا ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام امن کی بنیاد قائم کریں گے۔ ان کی حکومت 7 سال سے قائم ہوگی اور ہر طرف امن و امان کا بول بالا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام مہدی علیہ السلام ہیں؟ جب کسی شخص کے ظہور کی پیشگوئی کی جاتی ہے تو اس کے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اور اس بارے میں صدیوں پہلے پیشگوئیاں کر دی گئی تھیں اور جو ان کے ظہور پر سچ بھی ثابت ہو گئی تھیں۔ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ کس وقت آئیں گے، جس سے ہم ان کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طول دے گا اور اسے بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ یہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، یہاں امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ان احادیث کے مطابق امام مہدی فتنہ و فساد کے دور میں آئیں گے، اور آج کل ظلم و زیادتی، فتنہ و فساد اپنے عروج پر ہے۔ آپ فلسطین کا ہی حال دیکھ لیں۔ دنیا بھر میں ویسے تو مسلمان ظلم و زیادتی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان ظلم سے رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت جو حال فلسطینی مسلمانوں کا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ سب دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ظلم و جبر کس قدر عام ہو چکا ہے۔ تمام باطل قوتیں ایک ہو گئی ہیں اور دین اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو پست کر دینے کے منصوبے تیار ہو چکے ہیں۔ گناہ عام ہو چکے ہیں، نیکی پر چلنا اور قائم رہنا بے حد مشکل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو، جس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کچھ علماء کرام کا کہنا ہے، جن میں مرحوم ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہو۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق مہدی میری نسل سے ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق مہدی میرے شجر نسب سے ہیں، اس کی پیشانی کشادہ ہے اور ناک اونچی ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ تو ناظرین، ان احادیث سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک سے ہوں گے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے، ان کی حکومت قائم ہوگی تو 7 سال تک ان کی حکومت قائم رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہی ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ ناظرین، اب یہ بات کرتے ہیں کہ امام مہدی کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے۔
اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کوشاں یعنی سیاہ پتھر اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں جھگڑا ہوگا تو مشرق سے سیاہ جھنڈے چلیں گے، یعنی ایک لشکر چلے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس لشکر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں برف پر چل کر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بیعت کرو، کیونکہ ان کے درمیان امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، لیکن اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں ہی پیدا ہوں گے یا وہ وہیں کے رہنے والے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کے مشرق میں پاکستان ہے، اور حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر چلیں گے۔ مختلف احادیث اور نشانیوں پر غور کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے چلے گا۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پاکستان سے ہی ہوں گے۔ دیکھا جائے تو دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں سے پاکستان میں مسلمان جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا کرے جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں صدیوں سے مسلمان امت کے مجدد آتے رہے ہیں۔ اگر ہم تحریک خلافت کی بات کریں تو جب خلافت ختم ہوئی تو تمام مسلمان ممالک میں سے صرف ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں سے اس پر ری ایکشن سامنے آیا تھا اور خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک چلی۔ پچھلی کئی صدیوں میں ہندوستان کا خطہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کے بڑے نام پیدا ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے دانشور ایسے ہیں جن کے مطابق امام مہدی کا ظہور پاکستان سے ہی ہوگا، اور پاکستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں کے باشندے امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بنیں گے اور ظلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ظالم کا ساتھ دینے کے بجائے اور خاموش تماشائی بننے کے بجائے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ جن کو اللہ پاک نے زندہ اٹھا لیا تھا انہیں واپس دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، لیکن یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تمام مسلمان ان کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ ان سے پہلے تمام مسلمان امام مہدی کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بجائے ابھی سے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔